بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج 29 اگست 2025 ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 59 پہ عنوان جو ہے آج آپ کا ہے وہ ہے جی حسن معاملات و معاشرت، حقوق الباد۔ اور حقوق الباد کا پہلا جو ہے وہ جی یتیم، معذور اور مریض، یہ تین جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، جن کے حقوق کے بارے میں آپ نے یہ لکھنا ہے۔ حقوق الباد اس کا عنوان ہے، اور حاصلات تعلم میں لکھیں کہ حقوق الباد میں مریض، معذور اور یتیم کے حقوق کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو سکے۔ یہ آپ کا عنوان اور حاصلات تعلم ہے جی۔ تو یہ پیج نمبر جو آپ کا ہے 59 پہ، یہ اس کی ریڈنگ ہے جی، یہاں سے کرتے ہیں جی۔ حقوق الباد کی دو اقسام ہیں، حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے بندوں پر حقوق، اور حقوق الباد یعنی بندوں کے باہمی حقوق، یعنی کہ بندوں کے باہمی کا مطلب ایک دوسرے پہ حقوق۔ حقوق الباد پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں، رزق، جان و مال اور عزت کا حق۔ جو شخص ان حقوق کو پامال کرتا ہے، دین اسلام میں اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ قرآن و سنت میں انفرادی سطح پر تمام انسان ایک دوسرے پر حقوق رکھے گئے ہیں، تاکہ حقوق کو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ معاشرے میں بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے رہیں۔ تو یتیموں کے حقوق، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے والد بچپن میں فوت ہو جائے۔ اسلام نے جہاں تمام لوگوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، وہاں یتیم بھی بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یتیموں کو عام بچوں کی نسبت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا والد نہیں ہوتا، اس کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اتنا، تو اس لیے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی کفالت، پرورش، تعلیم و تربیت اور ان کی جائیداد کی حفاظت کے لیے اسلام کے احکام واضح ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ترجمہ، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو، یعنی کہ اپنی معمولی سی یا بیکار چیز دے کے ان سے ان کی عمدہ چیزیں لے لینا۔ جیسے فار ایگزامپل زمین ہے، تو اب جو یتیم ہے اس کی زمین بہت عمدہ ہے، اچھا اناج پیدا کر رہی، اور آپ کی جو زمین ہے وہ ابھی مطلب وہ صحیح نہیں اناج پیدا کر رہی، بنجر ہے، تو آپ اپنی زمین اس کو دے دو اور اس کی زمین خود لے لو، یا اس طرح کی اور ساری چیزیں ہیں، جیسے مطلب ایکسچینج کر لیں، اپنی چیز کوئی بری جو صحیح نہیں ہے وہ اس کو دے دینا اور اس کی عمدہ چیز لے لینا۔ تو اب وہ تو بچہ جو ہے وہ نہ سمجھ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو اس طرح کرنے سے منع کیا گیا۔ اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں قریب ہوں گے۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلامی معاشرے کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ترجیحات کا مطلب اسلام اس کی ترجیح دیتا ہے، یہ کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے یہ کام کرنے چاہیے، کہ مطلب یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسلام نے یتیموں کے لیے سخت الفاظ بیان کرنے اور ان کے ساتھ سخت دلی سے پیش آنا اور ان سے لا تلقی اختیار کرنا ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کی ریڈنگ تھی، پیج نمبر 59 اور 60 پہ یہ ریڈنگ آج آپ نے کیا۔ آج اس کے کویشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 61 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا جزء حقوق الباد سے کیا مراد ہے؟ یہ حقوق الباد یعنی کہ بندوں کے حقوق، تو اس کا آنسر پیج نمبر 59 ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حقوق الباد یعنی بندوں کے باہمی حقوق، باہمی کا مطلب پہلے بتایا بھی ایک دوسرے پر حقوق انسان۔ حقوق الباد پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں، رزق، جان و مال اور عزت کا حق۔ یہ شارٹ 1 ہے، یہ جو اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد 61 پہ کویشچن نمبر جو 2 ہے، اس کا دوسرا جزء حقوق الباد کے بارے میں ایک فرمان الہی کا ترجمہ لکھا۔ تو فرمان الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، حقوق الباد بندوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، اس کے بارے میں ترجمہ اس کا لکھنا۔ یہ اس میں آپ حقوق الباد میں یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اب جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، لیکن یہاں پہ جو آپ کا آنسر لگا ہوا جی یہ ہے جی ارشاد باری تعالیٰ، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اس کا شارٹ 2 ہے، اس کا آنسر ہے۔
تو شارٹ 1 اور 2 مقصد سوال 1 اور 2 دوسرا یہ دونوں جو ہیں آپ نے ہوم ورک پہ کرنے ہیں، اور اس میں آپ نے عنوان اور حاصلات تعلم جو ہیں وہ لازمی سب بچوں نے لکھنے ہیں۔ یہ دونوں کویشچن آپ کے ہوم ورک پہ ہیں، آنسر ان کے لگوا دیے، اور باقاعدہ طور پہ جو بچے اپنا باقاعدگی سے ہوم ورک اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں پورٹل پہ، وہ اپنا ہوم ورک پورٹل پہ اپڈیٹ کریں تاکہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین۔